سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں باعزت بری کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنا دیا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں اب تک کیا ہوا، دیکھتے ہیں اس اسلام آباد کی سپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس میں باعزت بری، 10 سال کی سزا اور جرمانہ کالعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ ایون فیلڈ ریفرنس شریف خاندان کے لندن میں موجود فلیٹ سے متعلق ہے۔ ملک کے سیاسی منظرنامے میں اس جائیداد کی گونج 90 کی دہائی سے سنی جا رہی ہے، لیکن شریف خاندان اس کی مسلسل تردید کرتا رہا۔ 2016 میں پینما لیکس کے بعد یہ معاملہ ایک بار پھر سامنے آیا اور احتجاج کے بعد بالآخر سپریم کورٹ میں گیا۔ سپریم کورٹ نے 28 جولائی 2017 کو نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے نااہل قرار دے کر نیب کو نواز شریف کے خلاف ریفرنسز دائر کرنے کا کہا۔ 8 ستمبر 2017 کو نیب نے نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف العزیزیہ سٹیل ملز، فلیگ شپ اور ایون فیلڈ ریفرنسز دائر کیے۔ 26 ستمبر 2017 کو نواز شریف پہلی بار احتساب عدالت میں پیش ہوئے اور پھر پیشیوں کا طویل سلسلہ چلا۔ 21 فروری 2018 کو نواز شریف مسلم لیگ نون کی صدارت کے لیے بھی نااہل ہو گئے۔ 6 جولائی 2018 کو ایون فیلڈ کیس میں نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ستمبر 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا معطل کرتے ہوئے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ مارچ 2019 میں سپریم کورٹ کے حکم پر نواز شریف کی 6 ہفتوں کے لیے طبی بنیادوں پر سزا معطل ہوئی۔ نومبر 2019 میں حکومت نے نواز شریف کو علاج کی خاطر 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی مشروط اجازت دی۔ 19 نومبر 2019 کو سابق وزیر اعظم علاج کے لیے لندن روانہ ہوئے۔ 2 دسمبر 2020 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا۔ 24 جون 2021 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی اپیلیں عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دیں۔ اکتوبر 2023 میں وطن واپسی کے بعد نواز شریف نے عدالت سرنڈر کرنے کے بعد فیصلے تک سزا معطلی کی درخواست کی۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں بریت پر نواز شریف اللہ تعالیٰ کے شکر گزار، کہتے ہیں کہ میں نے معاملات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف بولے کہ قوم کو قائد نون لیگ کی بریت مبارک ہو۔ مریم نواز نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج سرخرو کیا، مالی کا بہت شکر ہے۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے معاملات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی، میں نے تو معاملات کو اللہ پہ چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج سرخرو کیا ہے، شکر اس مالک کا شکر۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں کہ عدلیہ کا شکریہ جس نے انصاف دیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے یہ دن دکھایا۔ میرے قائد، بڑے بھائی، پارٹی اور خاندان کو سرخرو فرمایا۔ قوم کو قائد محمد نواز شریف کی بریت مبارک ہو۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے سوشل میڈیا پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جب انسان ظلم سہنے کے باوجود اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ پوری دنیا کے سامنے انسان کو کس طرح سرخرو کرتا ہے، یہ اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ شکر الحمدللہ۔ یوم تاسیس کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئٹہ میں جلسے کی تیاریاں زور و شوروں سے جاری ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری کوئٹہ پہنچ گئے۔ پیپلز پارٹی کوئٹہ سے اپنے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کرے گی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ یوم تاسیس کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئٹہ میں جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کوئٹہ سے اپنے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 56ویں یوم تاسیس کے موقع پر آج کوئٹہ میں جلسے کا انعقاد کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ کوئٹہ کے ایوب سٹیڈیم میں منعقدہ یوم تاسیس کے جلسے سے بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری سمیت دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی یوم تاسیس کے موقع پر کوئٹہ سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرے گی۔ پارٹی قیادت آئندہ خلاہ عمل بھی دے گی۔ صوبے کی اہم شخصیات کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا بھی امکان ہے۔ پارٹی قائدین دورہ کوئٹہ کے دوران صوبائی قائدین، پارٹی رہنماؤں اور دیگر سے ملاقاتیں کریں گے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری بلوچستان بار ایسوسی ایشن سے خطاب بھی کریں گے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ بیرسٹر علی گوہر خان نگران چیئرمین پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے۔ پی ٹی آئی کا 2 دسمبر کو انٹر پارٹی الیکشن کرانے کا اعلان
निगरान का मतलब -1 नहीं है। चेयरमैन पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शन की मंजूरी दे दी है। अली जफर की मीडिया टॉक। बैरिस्टर अली गौहर खान ये कहते हैं कि इस एतमाद पर चेयरमैन पीटीआई का मशकूर हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। मैं आपको सुना रहा हूं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हम हफ्ते के दिन इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। जो हमारी कार्रवाई है वो पूरी करनी है, कानून के तकाजे पूरे करने हैं। इलेक्शन कमीशन का गैर आइनी और गैर कानूनी जो ऑर्डर है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें इसलिए ये करना पड़ रहा है। और अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं, एक रुकन है, और वो ये टेम्परेरी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। लेकिन इतनी ये ज़रूर बताता हूँ कि हमारा नज़रिया वही है, पीटीआई वही है, काम वही है, स्ट्रगल वही है जो खान साहब ने इब्तिदा की और खान साहब चला रहे। फ़िलहाल इतनी दुआ की अपील करता हूँ, अल्लाह हमें हिम्मत दे कि इस बारी ज़िम्मेदारी को हम मुश्किल वक्त में निभा सकें। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के दरमियान इस्लामाबाद में अहम बैठक हुई, जिसमें सिंध की सियासी सूरत-ए-हाल और आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर गौर किया गया। दोनों जमातों ने आइंदा आम इंतखाबात में मिलकर चलने के अज़्म के साथ अहम फैसले कर लिए हैं। इस्लामाबाद से यासिर मलिक की रिपोर्ट देखिए। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की इस्लामाबाद में अहम बैठक। सिंध की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर गौर। दोनों जमातों का मिलकर इलेक्शन लड़ने और बल्दियाती निज़ाम को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। MQM के वफ्द और नून लीग के दरमियान मुलाकात एहसन इकबाल की रहायशगाह पर हुई। MQM के वफ्द में डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक और जवेद हनीफ शामिल थे, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक, जाहिद हामिद और बशीर मेमन शरीक हुए। मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात के साथ सिंध में बल्दियाती निज़ाम के हवाले से MQM की मुजव्वज़ा कानून साजी पर भी बातचीत हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, MQM से वादा कर लिया है, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए कानून साजी की जाएगी। हमने अपनी मुकम्मल हमायत का इन्हें यकीन दिलाया है कि हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला अगली पार्लियामेंट से आइनी तरमीम मंजूर करवाएंगे, जिससे लोकल गवर्नमेंट्स को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, मजबूत पाकिस्तान के लिए बाइख्तियार ज़िले हुकूमतों का क़याम नागुज़ीर है। अब मजबूत ज़िले, मजबूत मकामी हुकूमत या मकामी खुद मुख्तारी ही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है, पाकिस्तान की बका और सलामती की ज़मानत है और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की ज़मानत है। दोनों जमातों ने इत्तफाक किया कि अहम अमूर पर मशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि हमारी जमात नौजवानों और ख़वातीन की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है। नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर मुल्क और आवाम की तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के यूथ और विमेन विंग का इजलास चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में तंजीमी उमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत हुई। इस मौका पर मरियम नवाज ने कहा कि नौजवानों और ख़वातीन की हर सतह पर नुमाइंदगी बढ़ाएंगे, अपना कारोबार शुरू करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। मज़ीद ये भी कहा कि ख़वातीन को एम्पावर करके पाकिस्तान को एम्पावर करेंगे, नौजवान और ख़वातीन को हुनरमंद बनाएंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। ताहम इस्राएली वज़ीर आज़म अपनी हठधर्मी पर कायम कहते हैं कि जंग बंदी के बाद शिद्दत से जंग जारी रहेगी। रिपोर्ट देखिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गजा में कोई मुकाम भी महफूज नहीं है। गजा के 80% रिहायशों को उनके घरों से जबरी बेदखल कर दिया गया। इसराइली फौज ने गजा के शहरियों का कत्लेआम किया। गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी तौर पर मुस्तकिल जंग बंदी की जरूरत है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने न्यूयॉर्क में मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे, गजा के
رہائشیوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ترک پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا، نتن یاہو نے غزہ میں اس صدی کے سب سے بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ دنیا نتن یاہو کو غزہ کے قصائی کے طور پر یاد رکھے گی۔ ترکیہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اپنی ہٹ درمی پر قائم، کہتے ہیں عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد اسرائیل پوری طاقت سے حملہ کرے گا۔ جنگ کے آغاز سے ہی ہم نے حماس کے خاتمے، تمام یرغمالیوں کی رہائی کے ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ غزہ کبھی اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بنے۔ ادھر ترجمان اسرائیلی حکومت ایلون ایلوی نے تل ابیب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم مزید یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس پر فوجی دباؤ جاری رکھیں گے۔ حماس کے قبضے میں تاحال 161 یرغمالی موجود ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کی برسلز میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ حماس تمام یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنائے، اس تنازع کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ، دنیا بھر میں احتجاج جاری، جنوبی افریقہ، جاپان، فلپائن سمیت متعدد ممالک میں ریلیاں اور مظاہرے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے ایک بار پھر 2 ریاستوں کے قیام کو مسئلہ فلسطین کا حل قرار دے دیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری، ہزاروں کی تعداد میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، شرکاء کا غزہ میں مستقل جنگ بندی اور امدادی کارروائیوں میں تیزی لانے کا مطالبہ۔ انگلینڈ کے دارالحکومت لندن میں پارلیمنٹ کے سامنے ویسٹ منسٹر پل پر فلسطین کے حامیوں نے مظاہرہ کیا، جنہوں نے برطانوی حکومت سے غزہ میں مکمل جنگ بندی اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ کرنے والے بینرز لہرائے۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں ہزاروں کی تعداد میں عوام نے اسرائیلی مظالم کے خلاف مظاہرہ کیا۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ فلپائن میں بھی ہزاروں افراد نے غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے منیلا کی سڑکوں پر مارچ کیا۔ ادھر اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر قریشی نے کہا ہے کہ غزہ کی تباہ کن صورتحال کا عالمی برادری فوری طور پر نوٹس لے، فلسطینیوں کی جدوجہد ہرگز رائے گاہ نہیں جائے گی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے بھی عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے 2 ریاستوں کا قیام بہت ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کی ڈائریکٹر جنرل نے جنیوا میں اپنی تقریر میں کہا کہ غزہ کے لوگوں پر مظالم بند ہونے چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ غزہ میں 13,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے، بچوں کے پاس دودھ اور پانی نہیں ہے۔ غزہ میں ماؤں کے لیے بچے شہید ہو رہے ہیں، چاروں اطراف بمباری اور بارود کی آگ ہے۔ ہماری نگران حکومت اس سے مس نہیں ہوئی، OIC نے کچھ نہیں کیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، سنیے۔ چاروں طرف ظلم، چاروں طرف معاصرہ، چاروں طرف بمباری، چاروں طرف بارود کے آگ، چاروں طرف بچوں کے آہ اور بکا۔ آج کی خوبصورت تصویر ہے ساری دنیا کی انسانیت کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ 37 دنوں سے ایک معصوم ملبے تلے موجود تھا، اللہ نے کہاں سے ان کو کہلایا، لیکن 37 دن بعد بھی وہ زندہ نکل آیا اور دنیا کو پیغام دے رہا تھا کہ زندگی اور موت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جینا اور مرنا اللہ کے لیے اختیار کرو۔ لیکن میں جو سوال اٹھانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ ان 48 دنوں میں ہماری حکومت نے کیا عالم اسلام کے حکمرانوں نے کیا ان 48 دنوں میں ایک سٹیٹمنٹ بھی ہماری حکومت کا اس طرح نہیں آئی۔ تو دوسری جانب جنگ بندی معاہدے میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا۔ آپ کو بتائیں کہ غزہ جنگ بندی میں مزید توسیع سے متعلق بال اب حماس کے کورٹ میں ہے۔ امریکی سفیر نے کہا ہے کہ جب تک غزہ سے تمام یرغمالی رہا نہیں ہو جاتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اگر حماس مزید یرغمالیوں کو رہا کرے گی تو اسرائیل جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کی یہ گفتگو ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جنگ بندی معاہدے میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ سیکیورٹی کونسل اجلاس میں امریکی سفیر کی یہ گفتگو ہے۔ غزہ جنگ بندی میں مزید توسیع سے متعلق بال اب حماس کے کورٹ میں ہے۔ جب تک غزہ سے تمام یرغمالی رہا نہیں ہو جاتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستان اور کویت کے مابین تحفظ خوراک، زراعت، پن بجلی اور دیگر شعبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے طے پا گئے ہیں۔ دستاویزات اور دستخط کی تقریب میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور کویت کے نائب وزیر اعظم اول اور وزیر داخلہ شیخ طلال الخالد بھی موجود تھے۔ رپورٹ دیکھیے۔
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दौरा कुवैत। कुवैती नायब वजीर आजम अव्वल और वजीर दाखिला शेख तलाल से मुलाकात। सिपह सलार सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के 7 मुआहदे 3 MOUs पर भी दस्तखत। मुआहदों के तहत कुवैत तहफ़्फ़ुज़ खुराक, ज़राअत और पन बिजली के शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगा। मादनियात के शोबे की तरक्की के लिए कानूनी फंड कायम होगा। माहौलियात और पायदार तरक्की के शोबों में भी तामुन किया जाएगा। टेक्नोलॉजी जोन्स डेवलपमेंट और मैंग्रोव के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और कुवैती नायब वज़ीर आज़म अव्वल के माबैन मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तारीखी बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। फरीकैन ने बरादराना ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील करके मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इआदा किया। निगरान वज़ीर आज़म ने कुवैत के साथ मुआहदों को इन कामयाबियों में एक और संगे मील करार दिया जो SIFC के प्लेटफॉर्म से सामने आ रही हैं। अनवारुल हक काकड़ ने अमीर कुवैत शेख नवाफ उल हम्द अल जाबिर अल सबाह की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की।